آج ہم بات کر رہے ہیں مشرق وسطیٰ کی ایک ایسے رہنما کی جس نے تقریباً 36 سال تک نہ صرف اپنے ملک بلکہ پورے خطے پر گہرے اثرات چھوڑے۔ جی ہاں، ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی۔ اچھا، ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں، آپ صبح اٹھیں اور یہ خبر پڑھنے کو ملے۔ اب ظاہر ہے یہ ایک فرضی ہیڈ لائن ہے، لیکن یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ آخر یہ شخص تھا کون جس نے 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک ایران کی سمت کا تعین کیا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں بالکل شروع میں جانا ہوگا۔ تو ان کی کہانی کسی شاہی محل سے نہیں بلکہ غربت، مذہب اور انقلابی جوش سے بھری گلیوں سے شروع ہوتی ہے۔ 1939 میں مشہد کے ایک مذہبی خاندانے میں وہ پیدا ہوئے۔ ان کی جو سرکاری سوانح عمری ہے وہ اسی قسم کی سادگی اور غربت کی تصویر پیش کرتی ہے، اور یہی وہ امیج تھا جس نے انہیں عام لوگوں سے جوڑنے میں بہت مدد دی۔ تو ان کا اقتدار تک پہنچنے کا راستہ مذہب، شاہ کے خلاف جدوجہد اور انقلاب کے بانی آیت اللہ خمینی سے قربت سے ہو کر گزرتا ہے۔ پھر ایک قاتلانہ حملے میں وہ بچ گئے، جس کے بعد ان کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا، اور پھر خمینی کے بعد ان کا سپریم لیڈر بننا۔ سچ پوچھیں تو یہ بہت لوگوں کے لیے حیران کن تھا، لیکن یہی وہ لمحہ تھا جس نے ایران کی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ لیکن سپریم لیڈر بن جانا ایک بات تھی اور اس طاقت کو برقرار رکھنا بالکل دوسری۔ یہ منزل نہیں تھی بلکہ ایک نئے اور زیادہ مشکل سفر کا آغاز تھا۔ تو ان کے اقتدار کا سارا دار و مدار ایک نظریے پر تھا جسے ولایت فقیہ کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سادہ لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ سپریم لیڈر صرف کوئی صدر یا بادشاہ نہیں ہے، وہ خدا کی مرضی کا نمائندہ ہے۔ تو اگر آپ ان کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ صرف ایک سیاستدان کی نہیں بلکہ ایک طرح سے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جس نے انہیں بے پناہ طاقت دی۔ خامنائی نے اپنی حکمرانی کو قائم رکھنے کے لیے ایک بہت ہی منظم حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے نظریے کو اپنی ڈھال بنایا، علماء کو ریاست پر انحصار کرنے پر مجبور کیا، اپنے پرانے انقلابی ساتھیوں کو سائیڈ لائن کیا، اور سب سے بڑھ کر اسلامی انقلابی گارڈ کور یعنی IRGC کو اپنی ذاتی فوج اور ایک بہت بڑی معاشی سلطنت میں بدل دیا۔ اور یہ بات بہت دلچسپ ہے، IRGC جو ہے وہ صرف ایک فوج نہیں ہے، یوں سمجھیں کہ یہ ریاست کے اندر ایک اور ریاست ہے۔ ان کی اپنی فضائیہ ہے، بحریہ ہے، انٹیلیجنس ہے، اور تو اور یہ ایران کی معیشت کا بہت بڑا حصہ کنٹرول کرتے ہیں، مطلب تعمیرات، ٹیلی کام، سب کچھ۔ اور سب سے اہم بات، ان کی وفاداری صرف ایک شخص کے ساتھ ہے، سپریم لیڈر۔ اسی معاشی اور فوجی طاقت نے خامنئی کو ہر قسم کے دباؤ سے بالکل آزاد کر دیا تھا۔ تو جب اقتدار پر گرفت مضبوط ہو گئی تو پھر خامنئی نے ایران کی اندرونی اور بیرونی پالیسیوں کو اپنی سوچ کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا۔ ان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد امریکہ اور اسرائیل کی مخالفت پر تھی، لیکن یہ صرف کوئی نعرہ نہیں تھا۔ انہوں نے باقاعدہ مزاحمت کے محور کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں اپنے اتحادیوں کا ایک ایسا نیٹ ورک بنایا جس نے خطے میں طاقت کے توازن کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ ان کے فیصلے کتنے پیچیدہ ہوتے تھے اس کا اندازہ اس 3 سطحی کھیل کی تھیوری سے لگایا جا سکتا ہے۔ جیسے 2015 کے جوہری معاہدے کو ہی لے لیں، وہ صرف صدر اوباما سے بات نہیں کر رہے تھے بلکہ انہیں ایران میں موجود سخت گیر لوگوں کو بھی قابو میں رکھنا تھا، اور ساتھ ہی امریکی کانگریس کے فیصلوں پر بھی نظر رکھنی تھی۔ یہ بالکل ایسا تھا جیسے کوئی ایک ہی وقت میں شطرنج کی 3 بازیوں پر کھیل رہا ہو۔ یہ نمبر ایرانی ریاست کی طاقت کا شاید سب سے بڑا راز ہے۔ حکومت کی آمدنی کا تقریباً 70% حصہ تیل سے آتا ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ریاست کو چلنے کے لیے عوام کے ٹیکس کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، اور جب حکومت مالی طور پر عوام پر انحصار نہیں کرتی تو پھر وہ ان کو جواب دہ بھی کم ہوتی ہے۔ ملک کے اندر ان کا دور بڑے عوامی احتجاج سے بھرا رہا۔ 2009 میں سیاسی اصلاحات کے لیے مظاہرے ہوئے، 2017 میں معاشی بدحالی پر، اور 2022 میں سماجی آزادیوں کے لیے۔ ہر بار احتجاج کی وجہ تو الگ تھی، لیکن ریاست کا جواب ہمیشہ ایک ہی رہا: طاقت کا بھرپور استعمال۔ تو آخر میں سوال یہی ہے کہ تاریخ اس رہنما کو کیسے یاد رکھے گی؟ ایک انقلابی نظریہ دان کے طور پر، یا پھر ایک بے رحم اور حقیقت پسند حکمران کے طور پر؟ ایک تجزیے سے کافی دلچسپ تصویر سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، خامنائی بھی اپنے پیشرو خمینی کی طرح
دنیا خاص طور پر مغرب پر بالکل بھروسہ نہیں کرتے تھے، لیکن ان میں ایک بڑا فرق تھا۔ اگر ریاست کی بقا کا سوال آتا تھا تو وہ سمجھوتا کرنے اور تعاون کرنے پر بھی تیار ہو جاتے تھے، اور یہی چیز انہیں ایک خطرناک لیکن بہت عملیت پسند کھلاڑی بناتی تھی۔ وہ ایک طرح سے تضادات کا مجموعہ تھے۔ ایک طرف وہ ایک سخت گیر حکمران تھے، دوسری طرف وکٹر ہیوگو کے مشہور انقلابی ناول بنو آیان کے بہت بڑے مداح تھے۔ ایک ایسا رہنما جو عوام کو کنٹرول کرنے کی پوری طاقت رکھتا تھا، لیکن مظلوموں کی کہانیوں سے بھی متاثر ہوتا تھا۔ یہ تضاد ہی شاید ان کی شخصیت کی اصل پیچیدگی ہے۔ آخر میں علی خامنئی اپنے پیچھے ایک مضبوط مرکزی ریاست اور ایک گہرے انقلابی نظریے کی میراث چھوڑ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسا ایران تشکیل دیا جو انہی کے عکس پر تھا، اور ایک ایسا خطہ بنایا جو آج بھی ان کے فیصلوں کے اثر سے باہر نہیں آ سکا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جب معمار چلا جاتا ہے تو پھر عمارت کا کیا ہوتا ہے؟